اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے عامل کے پاس جاتے ہیں، کبھی تیسرے عامل کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اچھی خاصی رقم لیتے ہیں، اور رقم لینا ان کا حق بھی ہے کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جس کو آپ 10,000 روپے دے دیں کہ یہ لے لیں اور فلاں شخص کو قتل کر دے، تو ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ آپ کے جنات اور جادوگر سے براہ راست مقابلہ کرتے ہیں، پھر اس میں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ ضرور لیتے ہیں۔ لیکن وہ عاملین جو حقیقت میں عامل ہیں، میں جعلی عاملین کی بات نہیں کرتا، جو عامل ہوگا وہ آپ کہیں پر بھی موجود ہو آپ کا علاج کرے گا۔ لیکن یہ بھی ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ کا علاج میرے سونے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس عامل کے پاس میں جاؤں گا تو میرا علاج ہوگا۔ آپ جس عامل کے پاس جائیں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں کہ یا اللہ، میں نے اس لیے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں کہ میں تیری رحمت کے تلاش میں، تیرے فضل کے تلاش میں ہوں۔ یا اللہ، فلاں عامل کے ساتھ مجھے شفا دے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، ان دوستوں کے لیے جن پر جنات اور جادوگر بار بار اٹیک کرتے ہیں اور ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، یا پیسہ تو ہوتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم خود اپنا دفاع کریں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، اور علاج کی ساری ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اور اپنے گھر کا دفاع ضرور کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دفاع نہیں کرتے، تو یہ سارا گناہ آپ کے ذمے ہے۔ کیونکہ جنات کی مختلف شکلیں ہیں، جنات کے مختلف گروہ ہیں، ان میں اتفاق ہیں۔ عامل حضرات آپ کا علاج کر لیتے ہیں، جو آپ پہ موجود جنات ہوتے ہیں ان کو دفع کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو قید کر لیتے ہیں، یا پھر ان کو جلا دیتے ہیں۔ اب اس کی جو حواریون ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب رشتہ دار، وہ آپ سے چن کر پھر بدلے لیتے ہیں۔ اب میں ایک مریض کا علاج کرتا ہوں جس پر جادو کے اثرات ہیں، تو جادو کے اثرات میں ختم کر دوں گا تو عامل یا پھر جو آپ پہ کروا رہا ہے وہ دوبارہ اسی جادوگر کے پاس جا کے دوسرا عمل آپ پہ تیار کر دے گا، پھر آپ پہ جادو کے اثرات ہوں گے۔ تو آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا طریقہ آپ نے ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے، تاکہ کمنٹ میں سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے؟ اور عمل میں وہ عمل بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی کوئی بھی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا، جنات آپ کو نہیں کچھ کہہ سکیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کا حصار کرنا ہے۔ جنات اور جادو کا آپ نے علاج کر لیا، اب آپ نے صرف ایک وقت 24 گھنٹوں میں صرف ایک وقت آپ نے اپنے پورے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگانی ہے۔ جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت ختم ہو، آپ نے صبح و شام گھر کے ہر کونے میں 7 مرتبہ آذان دینی ہے۔ اب آذان کس طریقے سے دینی ہے؟ 7 مرتبہ آذان دے کے 7 مرتبہ آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ آیتیں سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 بار۔ 7 بار آپ نے معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہیں، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس کونے میں آپ کھڑے ہیں نا، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے، اور آپ نے اس کونے میں ہر کونے میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ زوائد آپ نے پڑھنے ہیں کہ یا اللہ، اس کلام پاک کی برکت سے، آذان کی برکت سے، میں نے اس کونے اور اس کے گرد و نواح کا مکمل پختہ کامل حصار کر دیا۔ اس کونے میں جتنی بھی مخلوقات جو ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں موجود ہیں، ان کو دفع فرما دے۔ آئندہ سے اس کونے سے اور اس کے گرد و نواح سے کوئی بھی مخلوق، جادو، سحر، جنات، شیاطین ہمارے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک، اب آپ نے دوسرے کونے میں جا کے یہی کہنا ہے، اب آپ نے تیسرے کونے میں جا کے یہی الفاظ دہرانے ہیں، چوتھے کونے میں جا کے آپ نے یہی الفاظ دہرانے ہیں۔ اب آپ کا حصار
یہ آپ نے صبح اور شام ایک بندہ آپ نے اس کے لیے مختص کر دینا ہے۔ اب سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کو 41 دن تک کریں۔ ایک وقت یعنی آپ صبح بھی کر رہے ہیں شام بھی کر رہے ہیں، ایک وقت ناغا ہوا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلسل ایک دن ناغا کرنا، یہ پھر آپ کا حصار ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بچا رہوں، مجھ پہ جادوگر وار نہ کر سکے، میں سب کو مطلب جواب دے سکوں، تو آپ کی طرف سے ان کو جواب بھی ملے گا، کوئی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکے گا۔ اب یہ سارا طریقہ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 40 دن تک آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اب 40 دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ معوذتین، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 7 مرتبہ۔ یہ اگر اکیلا ایک مریض ہے یا پورے گھر میں مریض ہے تو آپ نے سب کو بتانی ہے، اور یہ ہر حالت میں ہر عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام، صبح نماز کے بعد شام کی نماز کے بعد۔ یہ میں تو نہیں کہتا، حدیث ہے اس دعا کے بارے میں، حدیث ہے کہ صبح آپ نے پڑھا کچھ بھی آپ پہ اثر نہیں، کوئی مائی کلال آپ کو نقصان نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ پڑھ کے سارا کچھ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے وجود پہ پھر آپ کا گھر ان جو آپ نے چاروں کونوں میں کیا اس سے اس کی حفاظت ہو گئی، حصار مکمل ہو گیا۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کا حصار بھی ہوگا، آپ کا دفاع بھی ہوگا، اور الٹا جو وار آپ پہ کرے گا اس کو جواب بھی ملے گا۔ تو انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔